جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تمام ساتھیوں کے لیے الحمدللہ مبارکباد کہ ہم نے سورہ توبہ ختم کی اور آج 10ویں یونس، سورہ یونس ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک تو ہو سر۔ ہاں جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا بھی قرآن مجید ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اور جو اس وقت کے حالات تھے کفار کے یا مدینہ میں اس سے متعلقہ مطلب بہت ساری چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس زمانے میں یہ نازل ہوئی اور اس وقت کے حالات کیا تھے تو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم 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 اللہ 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 الرحمن 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 الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ میں نے قرآن مجید کھولا ہے جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں صورت ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور وہ بھی کہ اس کے اندر جو مضامین ہیں مکی صورتوں کے اندر وہ زیادہ تر یہ ہے کہ زیادہ تر کیا جب ہیں وہ توحید، رسالت، آخرت، یہ مکی صورتوں کے موضوع ہیں۔ کیا کہیں؟ توحید، توحید، رسالت اور آخرت۔ رسالت آخرت۔ یہ مکی جو صورتیں ہیں ان کا ایک 3 چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو مکی صورتوں کے اندر ایمان سے متعلقہ ساری چیزیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ریاست بن دی گئی تھی اور ریاست کا سٹرکچر اور اس کے اندر لوگوں کے ساتھ رویے اور لوگوں کے حقوق اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، یہ آ جاتا ہے مدنی صورتوں کے ساتھ۔ تو یہ صورت جو ہے ہجرت سے کا اس کے اندر ذکر نہیں ہے۔ جی دیکھیں، جی عابد بھائی ذرا دیکھیے گا، آپ کے پاس بچوں کی آواز آ رہی ہے پلیز۔ جی ذرا دیکھیں، تو اس کے اندر ہجرت کا ذکر اشارہ کہیں نہیں ملے گا، ورنہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہیں قتال آ گیا، کہیں اور چیزیں آ گئیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینہ سے متعلق ہے۔ مکہ کے اندر قتال وغیرہ نہیں تھا، اگر تھا تو وہی تھا کہ مدینہ کے اندر گئے تو پھر مکہ کے کافر ہوں یا منافقین ہوں یا اور کوئی لڑائیاں وغیرہ ہوں جو قتال ہوا وہ، تو پہلی بات تو یہ ہے۔ اور مکہ کے اندر ہوں گے اور ہجرت سے پہلے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے، مومنوں کے بجائے لوگوں کو، اور پھر مومنوں کی طرف مطلب بات ہوگی۔ تو جو کفار ہیں ان کو دعوت، ان میں سے جو مومن آ گئے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ لمبی تشریح اگر آ گئی تو انشاءاللہ کل اس کی بات کر لیں گے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ 8 آیات کی تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ۔ ہاں، اور اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کا واقعہ آئے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ آئے گا، اور وہ بھی اس طریقے سے آئے گا کہ جو اس وقت مکہ کے اندر حالات تھے ان سے وہ منسلک ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی، لیکن مکہ کے حالات اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔
اور اگر کوئی ایسی چیز آئی کہ جو مدینہ کے اندر جا کے آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو سورہ یونس کے اندر رکھ دو تو وہ پھر ایکسیپشنل چیز ہوگی. اچھا جی، حروف مقطعات اس کی جو میں اپنے طور پر تشریح کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ شاید اس لیے کہ اس کے معنی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. الف جی سر. لام را، جی معنی کا بالکل کوئی پتہ نہیں. اللہ تو ہی مجھے جانتا بذات خود یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسلمان کو جو بھی یہ پڑھنا چاہتا ہے وہ ایک پیغام دیتا ہے. کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ الف لام را کے معنی بتاؤ آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے الف لام را. تو آپ کی سمجھ میں کیا آیا اس کا؟ اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں ہم پتا. نہیں جانتے. دی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے، اور اس سے بڑھ کے چیز یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. تو اللہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے، تو آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، ان کے معنی یہ چیزیں ہیں اور وہ آپ کے لیے گائیڈنس ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کلام اس کو سمجھو اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، لوگوں تک پہنچاؤ اور میرے اللہ کے نظام کو اس دنیا کے اندر ترویج دینے کی کوشش کرو اور اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرو. آئیے جی، الف لام را کا پتہ چل گیا کہ الف لام را ہی کہنا ہے. اس کا ترجمہ کیا کہنا ہے جی؟ الف لام را. ہاں، یہ ذہن میں رکھ دیجئے گا کہ لام نہیں پڑھنا، الف لام را یہ ہے اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے. پڑھیے ذرا. الف الف لام را. الف لام را. جی، سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، کہ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے یہ کتاب لکھ لی ہے. لہذا پہلی چیز ہی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا، کسی انسان کا سوچا ہوا کلام بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہے، اس کی آیات ہیں. تو آیات چونکہ کیا ہے جی؟ جمع. بالکل ٹھیک ہے. آیت اور آیات جمع مکسر، مؤنث بھی ہے مکسر بھی ہے. تو لہذا اس کے اوپر رول کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مؤنث چیز آئے گی. ایسا ہے؟ تل کا جی سر. تو لہذا تل کا اس وجہ سے آیا ہے. آگے نا، جیسے آیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو یہ آیات کی وجہ سے تل کا. اور دوسری چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے عربی زبان کا کہ جس سے ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اہم کسی چیز کو کرنا ہو تو ول کو شیل میں بدل دیتے ہیں جی، اور شیل کو ول میں بدل دیتے ہیں. یہ ایڈوکیٹ اور باقی حضرات زیادہ جانتے ہیں. مطلب آئی ول کہیں گے تو اس کا مطلب زور دینا ہوگا، اہمیت دلانا ہوگا، اور یو شیل کہیں گے تو اس کا مطلب ہاں جی تو وہ زور دینا ہے. ایسے ہی ہاذا کی جگہ یا حاضی ہی کی جگہ تل کا. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، اور اس کی جگہ ذالکا وہ. لیکن جب اہمیت دلانی ہو تو ذالک الکتابو کا ترجمہ وہ کتاب نہیں کریں گے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب ہے. اور ہم نے اپنی تسلی کے لیے کر دیا تھا یہ وہ کتاب ہے. ہم نے کیا تھا یہ وہ کتاب ہے، لیکن یہ وہ اشارے والا نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں.
تو وہ آ گیا جی وہ ذالک والا. اسی جی. طریقے سے ہی مؤنث کے لیے آتا ہے. اگر آیا ہوتا تو ہی آیا، لیکن آیات آیا ہے اس وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے تل کا آیا ہے. جی کیا آیا ہے؟ تل کا. تل کا. ذالکہ کی مؤنث ہوتی ہے. تو تل کا آیات الکتاب الحکیم. اب مرکب بہت بڑا آ گیا ہے. آیات الکتاب الحکیم. تو کتاب الحکیم کا مطلب کیا ہوگا؟ حکمت والی حکمت کتاب. کی کتاب. حکمت والی کتاب. تو آیات الکتاب کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کتاب کی کتاب آیات. کی آیات. کتاب کی آیتیں. جی. تل کا یہ جی یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. آیات ہیں. آیات کر لیتے ہیں، زیادہ آسان ہے. آیات. جی. تو تل کا آیات الکتاب الحکیم. ترجمہ کریں جی. یہ حکمت والی یہ حکمت کتاب والی کی کتاب آیات کی ہیں. والی آیات کتاب ہیں. کی آیات. آیات ہیں جی. پہلے مان لو یہ چیز کہ اس کے اندر حکمت ہی حکمت ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی حکمت. جی. آگے اللہ فرما رہا ہے جی کن کو؟ جو نہیں لوگوں کو. مانتے اس وقت کے کافر، آج کے کافر جو نہیں مانتے. مطلب کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے درمیان بڑے ہوئے، ان کے درمیان معاملات طے کرتے رہے، ایسے ہی ہے. اور جی سر. اچانک ایسا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، جبرائیل آئے ہیں، قرآن مجید آیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. جی. جی. تو لہذا ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. جی. کیا اکانا للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے؟ کی بات ہے. جی. انوکھی بات ہے. تعجب اپنی زبان کا لفظ ہے. اکان للناس عجبا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی لوگوں بات کے ہے؟ لیے تعجب کی بات ہے. کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ ان کہ اوحینا، ہم نے وحی نا کی، آخر میں ہم ہے، نے وحی کی. ہم نے وحی کی الی رجل، ایک ایک آدمی کی مرد طرف. طرف. مرد بھی ٹھیک ہے، اب مرد کو ہم آدمی کہہ لیں گے. ایک آدمی کی طرف منہم، ان میں سے. ان میں سے. ان میں سے. ترجمہ بنے گا کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص، ایک مرد، ایک آدمی کی طرف وحی کی؟ سوال ہے. تو کریں ذرا ترجمہ اس کا. اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ یہ تعجب کی بات کیا ہے یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کہ کی. ہم نے وحی کی. کہ ہم نے وحی کی. ہم نے کی تو سٹریس دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم، ان میں سے ان ایک میں مرد سے پر، ایک آدمی مرد ان کی میں سے طرف. ایک مرد کی طرف. ٹھیک. کیوں کی؟ انذر الناس. جی. کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. نظارہ ڈرنا ہوتا ہے، انذر ڈرانا ہوتا ہے. جی. نازلہ اترنا ہوتا ہے، انزلہ جی اتارنا. اسی طریقے سے انذرا، انذرن انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو لوگوں کو ڈرائے. انذر الناس. جی. کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. کہ وہ لوگوں کو ڈرائے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا،
جی اور وہ اور خوشخبری ایمان دے والوں کو ان خوشخبری لوگوں کو دے جو اور ایمان وہ لائے۔ ان لوگوں کو خوشخبری جو ایمان دے لائے۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب آگے تھوڑا سا مشکل لفظ آئے گا، ان لہم قدم صدقن۔ اب قدم ہوتا ہے چلنے کے لیے، دوسروں سے قدم بڑھائیں گے، آگے قدم کریں گے تو وہ صرف ان قدم، تو یہاں بنے گا درجہ، بلندی، آگے ہونا، ان قدم صدقن۔ ان لہم قدم اور وہ ان لہم خوشخبری دے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ایک سچا قدم ہے عند ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے پاس۔ اب کیا سچا قدم اچھا نہیں لگے گا تو سچا مرتبہ، سچا سچا مرتبہ ہے۔ مرتبہ سچا مرتبہ ایمان والوں کے لیے۔ تو قادمہ کا لفظ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس طریقے سے بنا ہے، قادمہ یقدم کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیجنا، قادمہ قدم بڑھانا، کسی کے آگے چلنا، جس جگہ پہ پچھلا پاؤں تھا اس سے آگے قدم کرنا، تو اس سے بنا ہے یہ اسم، اور اس کی جو صفت ہے وہ صدقین ہے، تو سچا مرتبہ، یہ ترجمہ جناب کیا ہم نے جی، عند ربہم۔ ان کے رب کے پاس۔ اب یہ تو رب تھا، کے پاس۔ ہاں جی، یہ تو تھی اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور کہ وہ لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے، جہنم کی آگ سے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے، لہذا پہلے ان کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، اور جو ایمان لے آتے ہیں پھر ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ مرتبہ ہے۔ مرتبہ ہے۔ جی، اب یہ درمیان میں نا کچھ آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کس چیز کی ہے جی۔ قال الکافرون، آسان ترجمہ ہے، کافروں نے کہا، کافروں نے کہا، ان بے بے شک شک بے شک، ہاذا یہ شخص، یہ ضمیر جائے گی رجل کی طرف، یہ شخص، کیوں کہ آگے ساحر آ رہا ہے، تو ساحر کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کوئی انسان ہی ہوگا، بالکل جی صحیح، سر جی تو لہذا ہوگا کہ لہذا یہ شخص لا یقیناً 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 ساحر جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادوگر ہے، مبین کھلا جادوگر۔ واضح، دی واضح طور پر، ٹھیک ہے، واضح۔ تو کافروں نے کہا کہ بے شک یہ بریکٹ میں یہ شخص واضح، یقیناً واضح جادوگر ہے، یہ کافروں نے کہا، اور جن لوگوں نے ایمان لے آئے انہوں نے تو رسول مانا۔ جی سر۔ جی ترجمہ کریں کیسر بھائی، الف اور آگے جو ہے لام را، جی الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص پر کی طرف وحی کی، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور وہ بشارت دے ان لوگوں کو، خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچا مرتبہ ہے۔ قال الکافرون، تو کافروں نے کہا، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ شخص یقیناً واضح جادوگر ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو قرآن مجید اترا وہ بھی اگر لبید اس وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر جی۔ تو مطلب کہ چیز یہی ہوتی ہے نا کہ جو ادب کو دیکھنا ہو تو ادب کے ماہر کو دیکھیں گے، تو اس نے کیا کہا، اس نے قرآن مجید کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی چیز نہیں ہے، جو انسان عام طور پر لکھتے ہیں شاعری یا نثر، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ تو جو درک رکھنے والے تھے
ان کو تو پتا تھا کہ بھی یہ زبان انسان نہیں بولتے، زبان کے اندر ایک تواتر آتا ہے، کوئی کہانی قصہ، یہاں یہ ہے کہ ایک آیت آتی ہے اور اس کے آخر میں لسائر مبین، اور آگے بھی مطلب آ جائے گا اسی طریقے سے. تو عجیب و غریب مطلب یہ چیز ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھ کے ریاکشن جو کافروں کو تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے تھے اور وہ مسلمان بھی ہو جاتے تھے، اور وہ دوسرے لوگ جو کافر ہیں اس وقت کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ جادو ٹونا کہانت، جی یہ چیزیں تھیں. تو وہ جو بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوتا تھا اس کو اپنا کاہن کہہ دیتے تھے، جادوگر کہہ دیتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ نعوذ باللہ مجنون کا لفظ بھی نیگیٹو معنی کے اندر آ گیا. بہرحال اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پہلے لوگوں میں کے اندر اپنا شامل ہوں، اور یہ جو ساحر مبین ہے اس کو کافروں کے لیے رہنے دیں. آگے بڑا آسان ترجمہ ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ وہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے. اور اس سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زمین و آسمان کتنا بڑا ہے، بلکہ آسمان زیادہ ہے، سماوات والارض، جس جگہ پر ابھی تک پتہ چلا ہے کہ زندگی ہے وہ زمین ہے. اب اس کو اگر ایسے پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا. کتنے آسمان ہیں جی؟ 7 آسمان. 7 آسمان، اور آسمان کے اوپر ستارے اور اس کے اوپر گیلیکسیز جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو ہبل ببل کیا چیز ہے جی؟ دوربین ہے جو بڑی یہ دور. دوربین. دنیا کی سب سے بڑی دوربین اس کا نام ہے ہبل ببل. تو اس سے ابھی تک جو اس کے جو دیکھنے والے ہیں ماہرین ہیں انہوں نے بتایا کہ پوری کائنات کے اندر اندھیرا ہے، اور ہمارے ذہن کے مطابق صرف 3% جگہ پر روشنی ہے. اللہ 3% جگہ پر روشنی ہے جی. انہوں نے اپنی دوربین سے دیکھ کے بتایا، یا اپنے قیافے جو ہیں ان سے، رنگوں کی بھی ایک زبان ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جو 3% ہے اس میں سے بھی شاید کوئی 0.111% تک ہم پہنچے ہیں جی. اللہ باقی ساری چیزیں ہماری پہنچ سے باہر ہیں. جی اب بے شک. کائنات، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم اس کو وسیع کرتے جا رہے ہیں، کہ جب تک میں آپ سے بات کر رہا تھا اور آپ میری آواز سن رہے تھے، اور کائنات کے جو ابھی کاسمولوجی اور ساری یونیورس کے ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ زمین و آسمان جو ہے کائنات یہ پھیلتی جا رہی ہے جی. وہ پتہ نہیں کتنی پھیل گئی. جی اب یہ ہے ایک بڑی چیز. اور اس کے بعد زمین کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہماری اس نظام شمسی کے اندر زمین موجود ہے. پہلا جو سورج ہے، تو سورج کے ساتھ جو پہلا سیارہ آتا ہے پلانٹ، اس کا نام کیا ہے جی؟ مشتری. اچھا ٹھیک ہے، مشتری. اور آگے مریخ. نہیں، مریخ تو زہرہ. ادھر ہے. بہرحال نہیں، اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کو چھوڑے آپ. اب یہ ہے کہ جتنے بھی اپنے پلانٹس ہیں، مطلب ہمارے ایک سائڈ پر گرمی ہے جو سورج ہے، دوسری سائڈ پر ٹھنڈ ہے جو جیسے مارس ہمارے دوسری سائڈ پر آ جائے گا. تو درمیان میں زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ پر رکھ دیا ہوا ہے کہ اگر تھوڑی سی، اور یہ چل رہی ہے، اور باؤں چلتے ہوئے پھسل جاتا ہے یا نہیں پھسلتا؟ جی جی بالکل پھسل جاتا. لیکن زمین کا پاؤں آج تک نہیں پھسلا. جب سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے انسان کے لیے
اس کے اوپر درخت اگا دیے، باقی ساری چیزیں ماشاءاللہ جو انسان تھا اس کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی خوراک، اس کا آرام، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لفظ کہا کیا، هو الذی خلقکم الارض فراشا، هو الذی، جی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الذي جی، جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. ہاں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی اور زمین کو کہا کہ یہ آپ کے لیے بچھونا، کیوں جی، جی جی اور بچھونا بھی ایسا کہ جس کو گرمی بھی چاہیے، اس سے ٹھنڈ بھی چاہیے، درمیان میں پاؤں پھسل جائے تھوڑا سا اور وہ ٹھنڈ کی طرف چلا جائے تو آپ جم جائیں گے، اور اگر تھوڑا سا پاؤں پھسل جائے اور وہ دوسری طرف چلا جائے سورج کی طرف، تو آپ کی زمین پوری کی پوری ہمارے ساتھ بھک سے ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہ یہی چیز دیکھ کے تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، تو یہ ذہن میں رکھ کے کہ یہ جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے پیچھے جب آپ نے فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو یہ ضرور دیکھے گا کہ دنیا کے اندر آج تک کوئی چیز بنانے والے کے علاوہ نہیں بنی۔ جی 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 آپ کی آواز شاید نہیں آ رہی پروفیسر صاحب۔ ٹیلی فون آ گیا مجھے۔ نہیں، ٹیلی فون تو پروفیسر صاحب کا آ رہا ہے، پروفیسر صاحب کی آواز نہیں آ رہی میں ہے۔ آ رہا ہوں جی۔ جی آ گئی تو جی آواز آئی ہے؟ بالکل آ جی گئی۔ جی آ رہی جی آ تو رہی ہے، لیکن میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں اپنے، مجھے نہیں آ رہی۔ اچھا کیا آواز کھولی کیا کال آ اچھا اچھا جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ دوسری آمین۔ تیسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ اگر مادی چیزیں اتنی ہو سکتی ہیں تو ان کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالی، اس کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ وہی اکبر، اللہ اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اچھا جی، ایک تو یہ جملہ ہمیں ملے گا توحید کا سبق اس میں سے۔ دوسری چیز جو آئے گی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پڑھیں ذرا۔ ان بے شک بے شک بے شک ربکم اللہ، ربکم اللہ، تمہارا رب تمہارا اللہ رب ہے۔ وہ اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، بالکل، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، جس نے، خلق السماوات والارض، جی، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں۔ اب یہ جو چیز ہے میں شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، 6 دنوں میں پیدا کرنے والی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جو کام کرتا ہے، اب یہ دن کی کیا مقدار ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی بتایا، ایک تو وہ دن ہے جس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اللہ کا کچھ جگہ پہ دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور کچھ کا 5000، اور سورۃ المعارج کے اندر 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر دن ہے ایک دن وہ جو تم جس سے تم گنتی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ایک دن۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کا دن وہاں کا بھی 50,000 سال کا ہوگا۔ جی، ایک تو یہ ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم لمٹ سے بالا ہے، ٹائم لمٹ سے بالا. لیکن ہمیں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا کا کوئی کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے وقت معین کر لو. کوئی پروجیکٹ لگانا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پروجیکٹ کن کہہ کے نا، صرف کن کہتا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن کن فیکون. کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. ایسا کر سکتا تھا نا اللہ. جی بالکل ایسے ہی. لیکن آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہوئی ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن بتائے. آپ کے لیے میرے لیے چیز یہ ہے کہ غور و فکر، تدبر اور وقت لیں کسی کام کی تخلیق کے لیے، کسی کام کو کرنے کے لیے. آگے جی پڑھتے ہیں. ثم استوى علی العرش. استوا ہم نے پڑھا تھا پہلے، براجمان ہوا. جی براجمان ہوا، بالکل ٹھیک ہے. اور براجمان بھی جو ہے بلند ہوا. استوا بالکل سی جی. اب اس کے اندر کبریائی اللہ کی ہے، اس تک ہم اگر یوں دیکھیں گے اوپر تو دیکھ ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بس ثم استوى، پھر وہ براجمان ہوا علی العرش، عرش پر. عرش پر. اب یہ جو براجمان ہوا ہے، اس سے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کو کرسی ہے یا اس کے اوپر عرش کے اوپر اور اس کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے. کیا کیفیت ہے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں. کوئی پتہ نہیں. اب یہ جو ابھی مشکلیں بنی ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے، وہ نہیں جی اللہ تعالیٰ تو وہاں موجود ہے، اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہے. یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں. وہ خدا کے بندو، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جہاں تم ایک ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جب 2 ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں. آیت ہے باقاعدہ جی، جی سر. تمہارے ساتھ ہوں. وہ جس طریقے سے بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اس کے اپنے ساتھ ہونے کا احساس کرنا چاہیے. قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا اگر ہے تو وہ احساس کرنا چاہیے یا نہیں؟ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اور وہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اب وہ جی علم کے لحاظ سے ہے یا وہ خود ہے، یا اس کی کیفیت تو کسی آدمی کو پتہ ہی نہیں. نہ جی اپنے سر. کیفیت کے اندر ڈالیں. اللہ کے بارے میں وجہ پہ سوچنا یہ ہے کہ بھئی اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. 99 صفاتی نام، وہ سارے کے سارے پیچھے ایک ایک صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ 99 ناموں سے بہت زیادہ صفات والا ہے. کرتا کیا ہے وہ اس کو ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی. یہ میرے ذہن کے مطابق کوئی کام کرنے کے لیے یہ آیت ہمارے لیے بہت مطلب ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر وہ عرش پر براجمان ہوا. آگے ہے یدبر الامر. جی وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. امر اگر کام ہوگا تو الامر ہے، الامر. تو اس کا مطلب امر کی جنس اب آ جائے گی یا کوئی خاص کام آ جائے گا. معرفہ ہے تو وہ ہم کہیں گے اگر جنس آئے گی تو وہ ہر کام کی یدبر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود تدبیر کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، سوچ وچار کر رہا ہے جبکہ ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کو کام کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی تدبیر کرنی چاہیے. کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے اوپر چل رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرت بتایا تھا، توحید، رسالت، آخرت. جی ما من شفیع
کہتے ہیں سفارش کرنے والا. شفاعت اور سفارش دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. جی ما من شفیع، جی کیا مطلب ہوگا؟ نہیں کوئی سفارش کرنے والا. نہیں ہوگا کر لیں اس لیے کہ یہ پہلے ہی پتا ہے کہ بھئی وہ اس وقت کی بات ہے. نہیں ہوگا کوئی سفارش کرنے والا الا مگر من بعد اذنی، مگر اس کے حکم کے بعد. مطلب کیا ہے کہ سفارش کرے گا لیکن یوں کھڑا ہو کے اپنے اندر ہی ایک طاقت مطلب کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لوں. نہ 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 نہ، بالکل نہیں. اللہ اجازت دے گا تو پھر سفارش کرنے والا بھی سفارش کرنے کی جسارت کرے گا. آگے اس سفارش کو قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نے. وہ چاہے سفارش کو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. جی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو لہذا بھائیو جو چیز ہے، بجائے اس کے کہ بھئی ہم یہ کہیں کہ بھئی ہاں سفارشیں ہوں گی، حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن مجید کے اندر کئی تو ہے کہ کوئی سفارش نہیں کر پائے گا، لیکن کم از کم یہاں پتہ ہے کہ کوئی آیت دوسری آیت کے خلاف نہیں ہوتی. اللہ کا اذن ہوگا تو شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی انشاءاللہ ہم طالب ہیں اس کے. شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، ہر اذان کی نماز کے بعد. ایسا ہی ہے جی سر. کہ انہیں مقام محمود پر عطا فرما، اور وہ ساری ہم پڑھتے ہیں جو اذان کے بعد کی دعا ہے. اچھا جی، ما من شفیع، نہیں ہوگا کوئی، جلدی جلدی سفارش کرنے والا سفارش کرنے والا الا مگر من بعد اذنی، اس کے حکم کے بعد. مگر اس کے حکم کے بعد. ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ. ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ تمہارا اللہ ہے. ربکم، جو تمہارا رب ہے. جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، تو اس کی تو عبادت کرو. تم اسی کی عبادت کرو، تم اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، پہلے تھا یہ ہے ذکر سے، تو یہاں ذاکرہ یاد کرنا، ذکرہ یاد دلانا، تذکرون تا آ جائے تو باب بدل جاتا ہے، تو اس کے معنی ہو جائیں گے نصیحت پکڑنا. افلا تذکرون، تذکرون بھی پیچھے پڑا ہوا ہے لیکن یہاں تذکرون آیا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تذکرون کا کیا ہوگا جی؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جی پروفیسر صاحب. ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی، جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا، یدبر الامر، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کے حکم سے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے. فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جی کیوں نہیں کے بجائے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ جی. اچھا جناب، ٹائم ہو گیا ہوا ہے، تو ساتھیوں نے انشاءاللہ اس کو یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے. کل انشاءاللہ آگے بھی آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسے وہ خلق ابتدا ہماری بھی کرتا ہے، تو دوبارہ زندہ کرے گا. آخرت کا موضوع اگلی آیت کے اندر آئے گا، تو کل